بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرعیین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس سے کافی پریشانی ہو رہی ہے، کمزوری بہت ہے، تو یوں خطرہ ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، تو کیا اس صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے، دودھ پلانے والی عورت اسی طرح حاملہ خاتون کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچے یا بیمار ہو جانے یا ناقابل برداشت مشقت میں پڑ جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ظن غالب 3 طرح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی واضح علامت ہو، یا سابقہ ذاتی تجربہ ہو، یا کوئی ایسا مسلمان ڈاکٹر جو اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو اور اپنے شعبے میں ماہر ہو وہ بتائے۔ یاد رہے کہ بیماری یا ہلاکت وغیرہ کا محض خیال کافی نہیں ہے، بلکہ مذکورہ طریقوں میں سے کسی طریقے کے مطابق ظن غالب حاصل ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا پوچھی گئی صورت میں اگر واقعی دودھ پلانے والی سے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اور اوپر مذکور 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ورنہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے اور نماز کے ایک حصے کو اٹھا دیے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے بھی روزے اٹھا دیے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الصوم باب ما جاء فی الرخصۃ الی آخری، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں، حاملہ کو بھی مسلم مردیہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اسی صورت میں ہوگی کہ اپنے یا بچے کے ضرر کا اندیشہ غلبہ ظن کے ساتھ ہو، نہ کہ مطلقاً۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 557۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دودھ پلانے والی اور مریض کے روزہ چھوڑنے کی صورت کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے، یا کسی مسلمان طبیب غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو، تو پھر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوگی، ورنہ رخصت نہ ہوگی۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1003، مکتبۃ المدینہ کراچی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔